امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اچانک بے خیالی میں آپ کا پاؤں اس کے پاؤں پر آ گیا تو وہ کہنے لگا بیٹھا ہوا شخص کہ کیا تم اندھے ہو؟ امیر المومنین جن کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ تھر تھر آتے تھے، اب یہاں ان کے اخلاق کو دیکھیں کہ وہ شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے فقیر کہ کیا تم اندھے ہو؟ آپ جلال میں آنے کی بجائے ہاتھ باندھ کے معافی مانگتے، بھائی مجھے معاف کر دو، میں اندھا تو نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، بے خیالی میں پاؤں ہو گئی۔ یہ اخلاق آج کہاں چلے گئے؟ صرف کتابوں میں رہ گئے، آج عملی مظاہرہ اس کا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ آج ہر گھر میں فساد برپا ہے، اسی وجہ سے دیکھیں گھر میں کوئی شخص آیا اور کھانے میں دیر تھی، اب وہ آگ بگولا ہو گیا، برتن کو ادھر مارا، اس کو پھینکا، بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، گالیاں دینا شروع کر دی، تم ایسے ہو ویسے ہو، میں باہر کھا لوں گا، دروازے کو توڑا اور یہ جا وہ جا۔ ابھی پچھلے ہفتے میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ ایک خاتون نے اپنے شوہر کو کھانا جو دیا وہ ٹھنڈا تھا، بقول اس رپورٹ کے ٹھنڈا کھانا دے دیا۔ وہ اس پر اتنا غصے میں آیا کہ اس نے ریوالور نکالا، بیوی کو قتل ہی کر دیا۔ الامان والحفیظ، یہ کیا تماشا ہے؟ کیا بیوی پر یہ شرن فرض تھا کہ تمہیں اسی وقت گرم کھانا پہنچائے؟ اگر ٹھنڈا تھا تو تم گرم کرا لیتے، کوئی صبر ہے ہی نہیں، ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے، عفو درگزر ہے ہی نہیں۔ اور یہاں تو گھروں کے اندر جو معاملات چلتے ہیں، جس بات پہ جھگڑا، نمک مرچ کم ہو گئی، تھوڑا کم زیادہ ہو گئی، اسی پر مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے، گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی اگر نمک کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، مرچ کم زیادہ ہوگی تو صبر کر لو، کوئی اور حل نکال لو، جھگڑا کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ گھر کا ماحول خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں پڑھو، آپ کی اخلاق کریمانہ کو پڑھو۔ آپ تو گھر میں کام بٹایا کرتے تھے اپنی ازواج کے ساتھ، ان کے ساتھ لگ کر کام کرتے تھے، اپنے جوتے نالین مبارک خود سی لیا کرتے تھے، کپڑے بھی سی لیا کرتے تھے، اور بھی کام کر لیا کرتے تھے۔ آپ تو گھر کے اندر بھی حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ باہر تو مسکرا کر ملتے ہیں، بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور گھر میں جب بیوی بچوں کے پاس آتے ہیں تو ایسے بھناتے ہوئے آتے ہیں کہ جیسے بس یہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں۔ گھر کے اندر لڑائی کا ماحول، بات پہ کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، کوئی محبت ہے ہی نہیں، کوئی پیار ہے ہی نہیں، کوئی الفت ہے ہی نہیں، کوئی گھر والوں کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، عفو درگزر کی سنت کو لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، اور طرح طرح کے مسئلے بنائے جاتے ہیں۔ ذرا سے کپڑے استری کرنے میں تاخیر ہو گئی تو بھی جھگڑا ہو گیا، اور جناب اگر کوئی کھانا پکانے میں دیر ہو گئی تو بھی جھگڑا ہو گیا، بات پہ جھگڑے کرتے رہتے، طلاقیں تک ہو جاتی ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ آج جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، ایک گھر کے اندر جو ہو رہا ہے، گھر سطح پر دیکھ لیں، محلے سطح پر دیکھ لیں، خاندان سطح پر دیکھ لیں، آپ دفتر کے اندر کا ماحول دیکھ لیں، مارکیٹ کے اندر کا ماحول دیکھ لیں، ایک ملکی سطح کا ماحول دیکھ لیں، ایک عالمی سطح کا ماحول دیکھ لیں، آج ہر طرف جو ہے نفسا نفسی کا دور ہے، غصے، ڈانٹ ڈپٹ، جھگڑے، دست و گریبان ہونا، فساد کرنا، لڑنا، قتل و غارت گری کرنا، طلاق دے دینا، بات پر ایک دوسرے سے دشمنیاں رکھنا، دل میں بغض اور عداوت اور کینہ اور حسد رکھنا، تکبر میں پڑے رہنا، تعصب میں پڑے رہنا، یہ سب کچھ جو ہے یہود و نصارہ کی تعلیمات ہے، کفار کی تعلیمات ہے، مشرکین کا طریقہ ہے، ان کا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں کا، مومنوں کا ہرگز یہ عمل نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے تو مومنوں کی صفت فرمائے والکاظمین الغیظ، کہ وہ تو غصے کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، وہ تو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اگر آپ باہر لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو گھر میں ظلم کیوں ڈھاتے ہیں؟ یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے، کیا ان کو معاف کرنے
کا حق شریعت نے نہیں دیا، اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تادیبی کارروائی کریں، مگر وہ انتقام لینے کے لیے نہیں۔ آج کل باپ بیٹے کو مار رہا ہے، بیوی کو مار رہا ہے، استاد شاگرد کو مار رہا ہے، وہ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے نہیں مار رہا، وہ اس کی اصلاح کے لیے نہیں مار رہا، بلکہ اپنے انتقام، جو اندر انتقام کی آگ جل رہی ہے، جو غصہ اس کو آیا ہے، اس غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مار رہا ہے۔ اور جب تک غصہ اس کا ٹھنڈا نہیں ہوتا یہ مارتا ہے، اس طرح مارتا ہے کہ ان کے نازک اعضاء کو زخمی کر دیتا ہے، نیلے نشان پڑ جاتے ہیں، ہڈیاں تک ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ ظلم عظیم ہے۔ اسلام نے، شریعت نے، دین نے، اللہ اور رسول نے یہ حق باپ کو نہیں دیا، شوہر کو نہیں دیا، استاد کو نہیں دیا کہ وہ ظلماً اس قدر مارے کہ اس کی ہڈیاں توڑ دے، اس کے بدن پر نیلے نشان ڈال دے، اس کو ڈنڈے سے پکڑ کر اس طرح مارے کہ زخمی کر دے، اس کو اذیت پہنچائے۔ بلکہ مارنے کے اصول اور قانون بھی شریعت نے بیان کیے ہیں کہ کس حد تک مارا جا سکتا ہے۔ اسلام نے یہ بھی قانون بنا، یہ ہرگز نہیں، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا کہ کسی کے چہرے پر مت مارو، سینے پر مت مارو، نازک اعضاء پر مت مارو۔ اور آج پہلا وار تو چہرے پر ہی ہوتا، سیدھا چہرے پر جا کے تھپڑ لگتا ہے، پہلا وار ہی چہرہ بنتا ہے۔ تو آج تو معاملات ظلم و ستم کے گھر گھر ہو رہے ہیں، گھر گھر ظلم و ستم کی داستان، اسکول مدرسہ مدرسہ، چوک چوک، بازار بازار، گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر، یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اور آج اسی کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی زمین کو ظلم و ستم سے بھر دیا۔ آج اللہ کی کمزور مخلوق جو ہے، آج جس کو کمزور دیکھو اس پہ چڑھ دوڑو، اور طاقتور اس کے آگے آنکھیں بھی جھکا لو۔ یہ کیا ناانصافیاں ہیں۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی زمین کو ظلم و ستم سے بھر دیا، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ گھر میں بھی بے سکونی ہے، اور آج باہر بھی بے سکونی ہے، فساد کا دور دورہ ہے، نہ کوئی عدل و انصاف گھر میں نظر آ رہا، نہ باہر نظر آ رہا، پیار محبت کا ماحول ختم ہو گیا، لالچ ہے، حرص ہے، ہوس ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، خوشنودی پانے کے لیے آج عفو و درگزر کی سنت پر عمل نہیں ہو رہا۔ آج کا یہ بیان ہمیں درس دے رہا ہے۔ جو بھائی بزرگ مجھے سن رہے ہیں، جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، وہ سب آج کے بیان کو سن کر توبہ کرے کہ اب تک جس پر ہم نے ظلم ڈھایا، ستم کیا، زیادتی کی، حقوق اس کے مارے، اس کی غیبت کی، چغلی کھائی، اس کے اوپر بہتان باندھا، اس پر ظلم کیا، اس پر زیادتی کی، مار پیٹ بھیجا، اس کے ساتھ سلسلہ بنایا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے، استغفار کرے، معافی مانگے، اور جن جن پہ ظلم ڈھایا ہے ان سے بھی معافی طلب کریں۔ اگر وہ دنیا میں زندہ ہیں، اس میں جھجکے نہیں، ہچکچائے نہیں، اس پر معافی مانگ لیں کہ دنیا کے اندر اگر معافی مل گئی تو آخرت میں بچ جائیں گے۔